اس موقع پر میں آپ کو حضور قدوۃ الاولیاء اور سیدنا شیخ احمد ظفر الگیلانی یہ جو خانوادہ ہے تھوڑا سا اس خانوادے کے حالات بتا دیتا ہوں تو آسان بھی ہوگی گفتگو اور آپ کو آپ کے خانوادہ مبارکہ کا تھوڑا سا تعارف بھی ہو جائے گا۔ حضرت مولانا سید غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نام تو سنا ہے نا، حضرت غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پت میں بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، بہت بڑے اولیاء میں سے تھے۔ ان کی ایک کتاب بھی ہے تذکرہ غوثیہ جو ان کے ملفوظات اور آپ کے احوال پر، اور بھی ہیں بعض کتب ان کی۔ وہ فرماتے ہیں سیدنا حضرت مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی فرماتے ہیں کہ ہم حج پر گئے، آپ تھے اور آپ کے ساتھ کچھ اور صلحاء یا آپ کے خلفاء مریدین اور آپ کے رفقا ہوں گے۔ حج پر گئے تو پہلے زمانوں میں اولیاء اور صالحین کا طریقہ ہوتا کہ جس شہر میں بھی جاتے وہاں پوچھتے کہ کوئی اللہ والا ہے یہاں، تاکہ اس سے ملاقات کے لیے جائیں، اس کی زیارت کریں، اس کی مجلس میں بیٹھیں۔ حالانکہ وہ اللہ کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں، کعبہ شریف ہے وہاں، حج کر لیا، فارغ ہو کر تو انہوں نے کچھ اہل اللہ سے، اچھے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی اللہ والا ہے ادھر مکہ معظمہ میں، تو کوئی اللہ والا ہے اس کی زیارت کریں۔ انہوں نے بتایا شہر سے باہر ایک پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پر ایک غار ہے چھوٹی، وہاں ایک فقیر رہتا ہے اللہ والا، بڑا کامل ہے۔ نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نام ہے شیخ محمد المکی۔ المکی تو مکہ معظمہ میں رہنے کی وجہ سے ہو گئے، یہ ممکن ہے ولادتاً ہی مکی ہوں، شیخ محمد ان کا نام۔ کہتے ہم طواف کعبہ سے فارغ ہو کر وہاں ان کی زیارت کے لیے چلے گئے۔ وہ سالک مجذوب تھے، ان کی مجلس میں صحبت میں بیٹھے، باتیں ہوئی، تو یہ بھی چونکہ اہل اللہ صاحب کرامات تھے تو پھر آپس میں اپنی بولی میں اور اپنی زبان میں بات چیت کی، اور انہوں نے چاہا کہ وہ کس حال میں ہیں، ان کا تصرف کیسا ہے۔ یہ کرید کی، جب اصرار کیا کرید کی تو انہوں نے کہا اچھا دیکھیں، تو سامنے اسی پہاڑ کے اوپر بہت بڑا پتھر تھا، چٹان تھی، بلکہ بہت بڑی چٹان تھی سامنے۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھیں، پھر اس چٹان کی طرف انہوں نے توجہ کی تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئی ریزہ، اور نیچے گر گئے۔ مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ آپ نے یہ فیض کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے شیخ ہیں حضرت سیدنا محمود الگیلانی، اور وہ نقیب الاشراف یعنی سجادہ نشین ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغداد شریف۔ یہ فیض میرے شیخ کا سیدنا شیخ محمود الگیلانی کا، انہی کی صحبت اور توجہ سے حاصل ہوئی۔ کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ ہم ان کی خدمت میں جائیں، جو منبع فیض ہے، چشمہ جہاں سے انہوں نے لیا، تو ہم بھی وہاں پہنچے۔ وہ چونکہ حج پہ کئی لوگ ساتھی تھے تو خیال یہ بنا کہ یہاں سے پہلے واپس ہندوستان جاتے ہیں پانی پت، اور وہاں کچھ دنوں کے بعد تیاری کر کے پھر بغداد آئیں گے۔ واپس آ گئے انڈیا، اور کچھ دنوں کے بعد تیاری کر کے تو پھر عازم سفر ہوئے اور بغداد شریف پہنچے۔ جب بغداد شریف پہنچے تو حضرت سیدنا شیخ محمود الجیلانی جو نقیب تھے سجادہ نشین، وہ اس اثناء میں وصال فرما گئے تھے، جن کی زیارت کے لیے آئے تھے۔
وہ خود فرماتے ہیں مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر کہ وہ تو وصال فرما گئے تھے، پتہ چلا کہ اب کون ہیں ان کے منصب پر، ان کے جانشین کون ہیں، اس منصب پہ کون فائز ہیں مسند پر، تو پتہ چلا کہ سیدنا علی النقیب، سیدنا علی الجیلانی وہ اب مسند نشین اور نقیب الاشراف ہیں۔ وہ بھی بڑے بلند پایا کرامات باہرہ اور ظاہرہ رکھنے والے اکابر اولیاء میں سے۔ کہتے ہیں پھر ہم آپ کی خدمت میں رہے تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کی زیارت اور طلب فیض کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا پھر 6 ماہ ہمارے پاس رہو۔ پھر سیدنا علی النقیب کی خدمت میں مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر وہاں ہم 6 ماہ رہے، روز آپ کی مجلس و صحبت میں بیٹھتے۔ جب 6 ماہ پورے ہو گئے اور واپسی کی اجازت مانگی تو اس وقت عرض کیا، پہلے نہیں، حضور اب واپس آپ نے 6 ماہ کہے تھے ہم نے گزار لیے، اب واپسی ہے تو جو حصہ ہمیں دینا ہے وہ تو دے دیں، جو حصہ دینا ہے وہ تو دے دیں۔ انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر فرماتے ہیں کہ اس لمحے سے 500 میل تک، کیا 500 میل آگے پیچھے دائیں بائیں، 500 میل تک چاروں اطراف میں ہر وقت کشف رہتا ہے، 500 میل تک ہر چیز منکشف رہتی ہے۔ یہ صرف انہوں نے ایک سینے سے لگایا تو اس سے اتنا فیض، اپنا حصہ لے کے واپس آ گئے۔ وہ سیدنا علی النقیب حضور قدوۃ الاولیاء اور سیدنا احمد ظفر الگیلانی کے پردادا ہیں۔ سیدنا محمود جیلانی جو تھے وہ سلسلہ رزاقیہ میں سے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں سیدنا شیخ عبد الرزاق، اور ایک صاحبزادے ہیں، آپ کے کئی صاحبزادے ہیں، ان میں سے ایک سیدنا شیخ عبد العزیز۔ حضور قدوۃ الاولیاء ان کا خانوادہ جیلانی سادات میں سے جو فرع برانچ ہے عزیزیہ، سیدنا شیخ عبد العزیز کی اولاد حضور غوث پاک کی نسل، آپ ان میں سے ہیں۔ اور شیخ محمود الجیلانی وہ رزاقی تھے، سیدنا شیخ عبد الرزاق کی اولاد سے۔ یہ ترتیب سے نقبا ہوتے تھے، مگر شیخ محمود الرزاقی کا جب وصال ہوا اس وقت طاعون کی وبا آئی تھی بغداد میں، طاعون کی، اور اللہ کی شان رزاقی خانوادے کے تمام افراد شہید ہو گئے طاعون۔ آپ کا وصال بھی اسی موقع پہ ہو گیا، کچھ نقل مکانی کر گئے، وہ دوسرے ملکوں میں آباد ہو گئے، شہروں میں بچ گئے رزاقی سادات اس وقت، اور صرف آپ کی ایک صاحبزادی بچی سیدہ فاطمہ، وہ بہت اجل کرامات کی حاملہ تھی اور بڑے تصرفات تھے ان کے، اور اولیاء گرد و نواح کے اکتساب فیض کرتے تھے، بڑی کرامات تھی ان کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رزاقیہ، بس ایک صاحبزادی بچی۔ حضور قدوۃ الاولیاء بتایا کرتے تھے مجھے، اگر کوئی شخص پاکستان انڈیا میں سید کہلائے یا سیدنا عبد الرزاق کی اولاد میں سے نسب، اور پھر ان کا ہوتا ہے نا کہ ان کے بزرگ کب آئے بغداد سے، اگر وہ سیدنا شیخ عبد الرزاق کی جو وفات کا زمانہ ہے طاعون کا، اگر اس کے بعد کے زمانے میں آیا ہو ان کی تاریخ میں کوئی، تو فرمایا 101% غلط ہے وہ نسب، وہ سید نہیں ہے، کیونکہ فرماتے ہیں رزاقی سادات میں سے کوئی شخص بچا ہی نہیں تھا، ایک بچہ بھی زندہ نہیں رہا تھا سوائے اس ایک صاحبزادی کے، اور اگر ان بزرگوں کا آنا ان سے پہلے کا ہو وہ قابل اعتماد ہو سکتا ہے، مگر تحقیق طلب ہے، پھر وہ بات قابل قبول بھی ہے۔ یہ بات لطیفہ کے طور پہ مذاہن فرمایا کرتے تھے مگر حقیقت تھی۔ وہ سیدہ فاطمہ جو تھی، جن کا میں نے بتایا بہت عالی مرتبہ تھا ولایت میں اونچا،
ان کی شادی حضرت سیدنا علی النقیب سے ہوئی۔ یہ خود بھی بڑی اونچی کرامات کے حامل تھے، کابر اولیاء میں سے، زوجہ بھی اسی طرح مقام کی حامل تھی۔ تو ان کی شادی ہوئی تو دونوں صاف ظاہر ہے سادات نجیب الطرفین تو تھے ہی، مگر میاں اور بیوی، زوج اور زوجہ دونوں ولایت میں اور کرامات میں بڑے نادر مقام کے حامل تھے دونوں۔ اس سے یہ خانوادہ حضور قدوۃ الاولیاء کا اور سیدنا احمد ظفر الگیلانی کا چلا ہے۔ سیدنا علی النقیب کے صاحبزادے ہوئے آگے سیدنا عبد الرحمن ظہیر الدین المحض، ان کے صاحبزادے وہ حضور قدوۃ الاولیاء کے، جب ان کا ذکر کیا تو مطلب ہے سیدنا شیخ احمد ظفر الگیلانی کے بھی دونوں بھائی جو ہوئے سبھی، تو ان کے وہ دادا تھے حضرت سیدنا عبد الرحمن ظہیر الدین۔ یہ غوث وقت تھے، قطب الاقطاب تھے، بڑا اونچا مقام تھا آپ کا ولایت میں، اور امام المحدثین بھی تھے۔ عالم عرب و عجم کے بڑے بڑے اجل ائمہ علماء محدثین آپ سے علم الحدیث پڑھنے کے لیے بغداد جاتے تھے۔ یعنی امام یوسف بن اسماعیل نبہانی اور امام جعفر القطانی، محمد بن جعفر القطانی، اور امام عباس بن علوی المالکی، اوپر عباس بن عبدالعزیز المالکی، اسی طرح امام عبدالحی جو لکھنوی تھے، اور امام عبد الباقی محدث لکھنوی المدنی، اس طرح بہت سے جو ہند اور پاک کے بڑے بڑے اکابر محدثین جن کے بڑے بلند نام ہیں، مصر سے ازہر کے پرانے ائمہ اور عظیم آباد کے ائمہ اور الہ آباد کے علماء محدثین قدیم زمانوں کے، ان ساروں کی جو اسناد ہیں، اسانید میرے پاس ہیں، ذرا میری جو اسانید، ان ساروں کی اسانید میں ان کے شیخ حدیث میں سیدنا عبد الرحمن ظہیر الدین المحض ہے۔ اس پائے کے ائمہ جو حدیث کے امام اور مراجع تھے دنیا کے ملکوں کے، وہ آپ کی خدمت میں سند حدیث لینے جاتے اور آپ سے پڑھتے تھے، اور آپ کی سند حدیث تفسیر میں آگے امام آلوسی سے ملتی ہے جو روح المعانی کے مصنف ہیں۔ یہ دادا تھے حضور قدوۃ الاولیاء کے، اور ولایت میں عالم یہ تھا کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست روحانی طور پہ انہیں اپنی خلافت عطا کی تھی، سیدنا شیخ عبد الرحمن براہ راست۔ تو وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سلسلہ خلافت کی تجدید فرمائی، تو آپ روحانی طور پہ پھر سے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خلیفہ ہوئے اس تجدید خلافت کے بعد۔ اور جتنے بغداد کے اور عرب کے اولیاء تھے عراق کے، ان سب نے اپنا سر جھکایا تھا اور تسلیم کیا تھا کہ ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو براہ راست اپنی خلافت دے کے نائب مقرر فرمایا ہے فیض میں دنیا۔ یہ سیدنا شیخ عبد الرحمن، بڑی تفصیلات ہیں آپ کے احوال میں، مگر ایک اور دلچسپ پہلو آپ کی زندگی کا یہ تھا کہ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریزوں کی یہ ساری کالونیز تھیں عرب ممالک، اور شفٹنگ ہو رہی تھی، یعنی آٹمین امپائر کی طرف انگریز وغیرہ کا جو زمانہ جا رہا تھا، آٹمین امپائر، پھر وہاں سے آگے عراق کو آزاد ہونا تھا، تو پورے عراق کے ریکویسٹ کے اوپر اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں، سیدنا شیخ عبد الرحمن جو غوث وقت بھی تھے اور امام المحدثین تھے، ان کو وزیر اعظم بنایا گیا عراق کا۔ تو آپ عراق کے وزیر اعظم بھی رہے۔ تو عراق کی جب ہسٹری آپ دیکھیں گے اس میں سیدنا عبد الرحمن حضور قدوۃ الاولیاء کے دادا، ان کا نام ملے گا بطور وزیر اعظم۔ انہوں نے مذاکرات کیے سارے، جو انگریز جو وائس رائے تھے سارے اور آٹمین امپائر کے لوگ، وہ
اختیارات کی منتقلی، پھر پارلیمنٹ بنائی آپ نے، پھر اس کے بعد آپ نے قوانین بنائے اور گریجولی آزادی منتقل کر کے عراق کو آہستہ آہستہ پھر آزاد کروایا۔ تو اپنے حیات مبارکہ کے آخری ایام تک وہ وزیر اعظم کی، جب تک عراق آزاد نہیں ہوا وہ منصب آپ کے پاس رہا۔ پھر آپ کے وصال کے بعد یہ منصب وزیر اعظم کا، پھر وہ عراق کی تمام عوام نے متفقہ طور پہ آپ کے صاحبزادے اور حضور قدوۃ الاولیاء کے والد گرامی حضرت سیدنا محمود حسام الدین کو دیا۔ پھر آپ بھی بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے، مگر آپ بھی کچھ عرصہ وزیر اعظم رہے عراق کی سٹیبلٹی کے آنے تک، جب تک عراق آزاد ہو کر سٹیبل نہیں ہو گیا۔ جب سٹیبل ہو گیا پھر آپ نے انتخابات کروا کر اور پھر وزارت عظمیٰ پارلیمنٹ کے ممبرز بنوا کے پھر آگے منتقل کر دیا، مگر کچھ عرصے کے لیے آپ بھی وزیر اعظم رہے۔ یہ وہ پورا ٹرانزیشن کا پیریڈ تھا طویل، جو رفتہ رفتہ جس سے عراق کی آزادی ہو رہی تھی۔ تو عراق کی آزادی کے سارے مراحل حضور قدوۃ الاولیاء کے خانوادے کی وزارت عظمیٰ کے تحت مکمل ہوئے۔ عراق کی آزادی کے نقیب الاشراف کا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجادہ نشین کا نہ صرف روحانی مقام و مرتبہ بلکہ دنیاوی اعتبار سے عزت اور آپ کی منزلت اور قدر اور احترام کا درجہ بھی اتنا بلند تھا کہ اتنی اہم مناصب بھی آپ کے سپرد پورا عراق مجتمع تھا۔ حالانکہ اس میں اہل سنت بھی ہوں گے اور اہل تشیع بھی ہوں گے، عراق میں تو دونوں عقائد کثرت سے چلے آ رہے ہیں، مگر آپ کی ذات پر سب کو اتفاق اور اجماع تھا۔ سیدنا محمود حسام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور قدوۃ الاولیاء کے جو والد گرامی ہیں، اور سیدنا شیخ احمد ظفر کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی بڑے اجل ائمہ محدثین میں سے، مفسرین عرفاء اولیاء میں سے تھے، اور کافی سارے ہندوستان کے علماء اور اکابر وہ بھی آپ کے مریدین اور آپ کے طلبہ تھے۔ قدوۃ الاولیاء نے ایک بار یہ واقعہ مجھے خود سنایا۔ قدوۃ الاولیاء نے فرمایا کہ آپ کی نوجوانی تھی، تو فرمایا کہ میں حج پر تھا، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر میں نکلا تو میں نے اپنے جوتے رکھے پہننے کے لیے، تو ایک عالم دین تھے، یہ حضور قدوۃ الاولیاء نے مجھے سنایا واقعہ۔ وہ دوڑ، میں انہیں نہیں پہچانتا تھا، تو دوڑ کر انہوں نے میرے جوتے اٹھا لیے، اٹھا کے چومے میرے جوڑے۔ میں جانتا نہیں تھا، مگر اندازہ فرمانے لگے کہ پٹھان لگتے تھے، تو میں نے ان سے لے لیے، انہوں نے نہیں دیے جوتے، لیے نہیں دیے، وہ خود زمین پر بیٹھے، کہتے میں اپنے ہاتھ سے پہنوں گا، چوم کر میرے جوڑے، پھر مجھے پہنائے، بڑا اصرار کیا، جھگڑا کیا، انہوں نے مجھے جوتے پہنائے، تو میں نے پھر میرے ہاتھ چومے۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا میرا نام محمد یوسف بن نوری ہے۔ یہ علماء دیوبند میں پاکستان کی ہسٹری میں شاید سب سے بڑے عالم تھے علماء دیوبند۔ پاکستان کی ہسٹری میں علم حدیث میں علماء دیوبند میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو گزرا۔ یہ علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری کے شاگرد تھے، اور انہی کے ایک ہم جماعت تھے علامہ بدر عالم میرٹھی، جنہوں نے حدیث کی کتب پر شروع وغیرہ عربی زبان میں لکھی، انہوں نے بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے حضور قدوۃ الاولیاء کے جوڑے اٹھا کر چومے اور چوم کے پھر بیٹھ کے پہنائے، علماء دیوبند میں سے۔ وہ حضور کو قدوۃ الاولیاء کو پہچانتے تھے، چونکہ آپ اس وقت کوئٹہ تشریف لا چکے ہوئے تھے قدوۃ الاولیاء، آپ 58 کے لگ بھگ کوئٹہ تشریف لائے ہیں، تو کراچی جانا آنا کبھی ہوتا تھا، اور علامہ یوسف بن نوری وہ تو کراچی رہتے تھے، تو انہوں نے دیکھا ہوا تھا آپ کو، تو آپ تو نہیں جانتے تھے ظاہر۔ تو پھر آپ نے پوچھا بھی آپ نے یہ جو سلوک کیا میرے ساتھ، اس کا سبب کیا ہے؟
انہوں نے بتایا میرے والد گرامی آپ کے والد گرامی کے مرید ہیں۔ علامہ یوسف بن نوری کے والد تھے سید زکریہ بن نوری۔ کیا نام؟ سید زکریہ بن نوری۔ انہوں نے کہا میرے والد سید زکریہ بن نوری آپ کے والد گرامی سیدنا محمود حسام الدین کے شاگرد اور آپ کے مرید، اور ان سے اکتساب فیض کیا۔ اب یہ دیکھ لیجئے کس طرح وہ اکتساب فیض، سارے راستے اوپر جا کے ایک منبع پر جمع ہو جایا کرتے تھے، یا بعد میں جا کے پھر یہ راستے الگ الگ ہو گئے۔ اسی طرح یہ جو مولانا شوکت علی جوہر اور محمد علی جوہر، یہ دونوں جو جوہر برادر، مولانا شوکت علی جوہر اور مولانا محمد علی جوہر، یہ دونوں بھائی جنہوں نے تحریک خلافت میں اور پاکستان کی انڈیا کی تاریخ میں بہت بڑا اونچا نام ہے، یہ دونوں بھی حضور سیدنا محمود حسام الدین کے تلامذہ اور مرید تھے کہ اس طرح بڑے بڑے اکابر علماء اور شیوخ اور بزرگان دین بڑے بڑے، وہ حضور قدوۃ الاولیاء کے والد گرامی سے ان کو تلمذ بھی تھا اور مرید بھی تھے اور اکتساب فیض بھی تھا۔ بڑی بڑی اکابر ہستیاں ہر مکتب فکر کی، ہمارے اہل سنت سے بھی علماء دیوبند جو پہلے دور کے گزرے ہیں ان سے بھی وہ سارے جاتے تھے اکتساب فیض کرتے۔ پھر یہ آپ کے صاحبزادگان ہوئے، سب سے بڑے سیدنا جمال الدین ہوئے، وہ بامبے میں جا کے آباد ہو گئے تھے، ان کی عمر 100 سال ہوئی۔ پتہ چلا کہ اس وقت سیدنا جمال الدین الگیلانی حضور قدوۃ الاولیاء کے بڑے بھائی، وہ غوث وقت تھے ساری زندگی، وہ آپ کے سب سے بڑے بھائی تھے۔ اسی طرح پھر آپ کے ایک بھائی تھے سیدنا کمال الدین، ان کا بھی سال بغداد شریف میں ہی ہو گیا۔ تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار اقدس جو آپ کا حجرہ مبارک ہے، جہاں آپ کا مزار پاک، آپ کی حجرہ مزار پاک کے اندر کوئی اور مزار نہیں ہے۔ آپ کا جو حجرہ مبارک جہاں آپ کی جالی مبارک ہے، اور اس سے باہر نکل کے مسجد کے اندر جو احاطہ اندر بند ہے آپ کے مزار اقدس کا، اس میں صرف 2 مزار ہیں، دائیں اور بائیں۔ جب انٹر ہوتے ہیں آپ کے حجرہ مبارک میں، کوئی اور مزار نہیں ہے، 2 ہیں دائیں بائیں۔ ایک سیدنا علی النقیب حضور کے پردادا کا قدوۃ الاولیاء کا، اور بائیں طرف آپ کے دادا سیدنا عبدالرحمن، اور پھر آگے تو حضور غوث پاک کی اس حجرے میں آپ کا جالی مبارک۔ آپ کا خانوادہ یعنی یہ دادا پردادا آپ کی وصال پاک کے بعد بھی اندر اس طرح۔ پھر آپ کے مزار اقدس سے باہر جب نکلیں تو سامنے احاطہ ہے، اب تمام مزارات بھی منتقل کر دیے انہوں نے، پیچھے ایک خصوصی قبرستان ہے، مقبرہ ہے آپ کے مزار پاک کے احاطے کے اندر۔ کل خانوادہ آپ کا 900 سال سے اسی جگہ مدفون ہے، سوائے چند خاص آپ کی اولاد پاک میں سے بڑے اکابر ہستیوں ہیں، اور وہ اب سب منتقل ہو گئے۔ وہ بھی اب صرف ایک ہی حجرہ ہے جس کو منتقل نہیں کیا گیا، وہ آپ کے مزار پاک کے سامنے حجرہ نمبر 1 ہے، حجرہ نمبر، اور اس کے بعد ایک حجرہ نمبر 2 ہے، 2 حجرے۔ حجرہ نمبر 2 میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آپ کے صاحبزادے سیدنا عبد الجبار صالح، ان کا مزار ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے صاحبزادے سیدنا عبد الجبار، حجرہ نمبر 2 میں ان کا مزار ہے، سمجھ گئے؟ اور اس سے پہلے جو حجرہ نمبر 1 ہے، اس میں حضور قدوۃ الاولیاء کے والدین ماجدین اور آپ کا پورا خانوادہ مدفون ہے۔ سیدنا محمود حسام الدین کا مزار پاک بھی وہاں ہے، آپ کی والدہ ماجدہ بھی وہیں ہیں، آپ کی پھپھو بھی وہیں ہیں، آپ کے چچا تایا بھی وہیں ہیں، سیدنا سلمان اور سیدنا عبد الرحمن کے بھائی، آپ کے بھائی بھی وہیں ہیں، حضور قدوۃ الاولیاء کی ہمشیرہ بھی وہیں ہیں۔
وہ حجرہ مبارک سارا مختص ہے حضور قدوۃ الاولیاء کے، صرف آپ کا خانوادہ مدفون ہے، سیدنا ابراہیم سیف الدین اور سارے، اس کو منتقل نہیں کیا، باقی سارا گرا کے یونیورسٹی اور جامعہ بنا دی ہے القادریہ، اور سین بنا دیا ہے آپ کا، اور توسیعات کر دی ہیں حرم قادریہ میں توسیع، اس توسیعات میں پھر مزارات منتقل کر دی ہیں آپ کے پیچھے مقبرہ میں، سوائے ان دو حجروں کے جن کا میں نے ذکر کیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور ایک حضور قدوۃ الاولیاء کا خانوادہ۔ اب آخری بات، سیدنا احمد ظفر الگیلانی، یہ اپنی پوری زندگی اوائل زمانے میں سفیر بھی رہے، ایمبیسڈر تھے عراق کے، تو بطور سفیر دنیا کے مختلف ملکوں میں تقرری رہی، اور 4-6 سال یا 8 سال کا پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ 70s کے زمانے میں سفیر عراق پاکستان میں بھی رہے۔ آپ سمجھ گئے، 70s کے زمانے میں آپ عراق کے سفیر بھی رہے اسلام آباد میں، آپ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس زمانے میری بہت کثرت سے آپ سے ملاقات رہتی تھی۔ جب بھی میں اسلام آباد جاتا تھا تو ان کا حکم تھا کہ مجھے ملے بغیر نہیں جانا، میں ماسٹرز کر رہا تھا، MA اور لاء کا زمانہ تھا میرا، تو پھر جب بھی اسلام آباد جانا پھر آپ کے ہاں جانا، کھانا ہونا، اکیلے ہوتے تھے، ایک صاحبزادی تھی جو آپ نے پالی ہوئی تھی ان کی اڈاپٹڈ، بس، تو پھر میں دیر تک آپ کے پاس رہتا بیٹھا۔ جب یہ طویل عرصہ پوری زندگی سفیر رہے باہر کے ملکوں میں، اس عرصہ میں انہوں نے، چونکہ وہاں پھر یہ تو سجادہ نشین تھے نا، تو حضور قدوۃ الاولیاء تو یہاں ہی سیٹل ہو گئے تھے، سجادگی تو آپ کے پاس تھی نا، خانوادے کے پاس، تو یہ سفیر تھے، حضور قدوۃ الاولیاء یہاں سیٹل ہو گئے تھے، بڑے بھائی بمبئی سیٹل ہو گئے ہوئے تھے، تو آپ نے پاور آف اٹارنی دے رکھا تھا سیدنا احمد ظفر الگیلانی اور حضور قدوۃ الاولیاء نے، ان بھائیوں نے پاور آف اٹارنی، ایک بزرگ تھے سید یوسف الگیلانی، وہ سجادہ نشینوں کے خانوادے میں سے نہیں تھے، نقبا، بیعت نقبا میں سے نہیں تھے، کیا؟ اس بیعت نقبا کو، سجادگان کے خانوادے کو آل النقیب کہتے ہیں وہاں۔ آل النقیب سیدنا علی کی اولاد ہے، سارے سجادگان ان کی اولاد سے ہوتے ہیں، ضروری نہیں بڑا بیٹا پاکستان کی طرح، ان کی اولاد ہو، ایک بھائی ہو گیا، دوسرا بھائی ہو جائے، تیسرا بھائی ہو جائے، پھر ان کا بیٹا ہو جائے، کزن ہو جائے، وہ گھومتا رہتا ہے، مگر آل النقیب وہ جو ہیں ان میں سے ہوتے ہیں۔ تو یہ آل النقیب میں سے نہیں تھے سید یوسف الگیلانی، بیعت نقبا میں سے، مگر سادات حضور غوث پاک کی اولاد سے۔ وہ حضور قدوۃ الاولیاء کے چچا، کیا؟ سید احمد عاصم، ایک وہ گزرے آپ کے چچا، تو ان کی بینائی آخر عمر میں چلی گئی تھی، تو ان کے داماد تھے سید یوسف الگیلانی، سید احمد عاصم کے داماد تھے، تو آپ کی بینائی جب کمزور ہو گئی تو انہوں نے، ان کو داماد تھے تو حضور غوث پاک کا جو دیوان قادریہ، تو اپنے داماد کو، ان کا بیٹا نہیں تھا اولاد نہیں، تو اس داماد کو اپنا معاون، اسسٹنٹ سیکریٹری لگا دیا تھا، تاکہ لکھنا پڑھنا ڈاک تمام معاملات دیوان قادریہ کے، جب آپ کی بینائی نہیں رہی تھی تو وہ دیکھتے تھے، تو وہ طویل عرصہ انہوں نے دیوان کی خدمت کی، تو آپ نے پھر ان کو پاور آف اٹارنی دے کر اپنے بیہاف پہ ان کو وہاں بیٹھ کر امور انجام دینے کا مجاز بنایا ہوا تھا۔ وہ طویل 20 25 30 40 سال جب تک یہ باہر رہے، حضور قدوۃ الاولیاء کو تو بلایا 2-3 بار صدام حسین نے، آپ آ کے سجادگی سنبھالیں، تو آپ واپس نہیں گئے، چونکہ دربار اب اوقاف میں چلا گیا تھا، تو اوقاف سرکاری تھا حکومت کا، صدام حسین، تو آپ اس وقت سے ہجرت کر کے آ گئے تھے، صدام حسین کی حکومت کو نہیں مانتے تھے، تو فرمایا اب دربار حضور غوث پاک کا صدام کے انتظام میں چلا گیا ہے تو ہم نہیں آتے، قبول نہیں کیا، آپ 2-3 بار بلایا، واپس نہیں گئے، تو سید احمد ظفر رہے سفارت میں، تو پھر انہوں نے پاور آف اٹارنی دے کے، تو وہ کافی عرصہ سید یوسف الگیلانی ان کے بیہاف پر فرائض ادا کرتے رہے، تو نقیب نہیں یعنی متولی کے طور پہ دیکھ بھال ان کے بیہاف۔ جب یہ ریٹائر ہو گئے یا جاب اینڈ پر چھوڑ دیا تو واپس سیٹل ہو گئے، پھر یہ
سجادہ نشین تھے نقیب کے، تو پھر یہی بیٹھے پوری عمر، کوئی کم سے کم اور کچھ نہیں تو 20 سال، یہ پھر خود دربار اقدس پہ پھر یہ خود